یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں ڈھول اس لیے بجاتے ہیں تاکہ زمانے کو یہ پتا چل جائے حسین کا مہینہ آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف حسین کا مہینہ کیوں، رمضان کا مہینہ بھی تو عظمتوں والا ہے، ربیع الاول بھی تو عظمتوں والا ہے، شعبان بھی تو عزتوں والا ہے، سب میں ڈھول بجایا کرو۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کیا چڑے؟ آج تم دیکھ رہے ہو نا، ڈھول کو لے کے ہنگامہ ہے، تعزیے کو لے کے ہنگامہ ہے۔ میرے امام نے کہا تھا مروجہ تعزیہ داری حرام ہے، مطلقاً تو نہیں کہا نا، مطلقاً تو نہیں کہا، مروجہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس مروجہ اور غیر مروجہ کا فرق لوگ نہیں سمجھ پائے اور امام کے خلاف بھونکنے لگ گئے۔ اس کے نقصانات آپ نے دیکھے، آپ نے نہ سمجھے ہو تو سمجھ لو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تعزیہ ہم بھی مانتے ہیں کہ ہم اس لیے بناتے ہیں کہ امام کی یاد تازہ ہو جائے، یہی نا؟ لیکن اسے لے کے جو گھومتے ہو، چڑھاوے جو چڑھاتے ہو، اس پہ کھڑے ہو کر کے جو دعائیں مانگتے ہو، یہ دین میں کہاں تک درست ہے؟ بتاؤ کہاں تک درست ہے؟ میری امام نے کہا مروجہ تعزیہ داری حرام، تو پیٹوں میں درد ہو گئے کچھ پجاریوں کے، سوچا دکانیں کیسے چلیں گی، نقصانات آپ دیکھو۔ کربلا جانتے ہیں کہ نہیں؟ سنائے نا کربلا، سنائے کربلا کتنے شہید ہوئے؟ زور سے کتنے؟ اور زور سے کتنے؟ اتنی زور سے بولو کہ ان دلالوں کے اور ان چوروں کے کانوں تک آواز جانی چاہیے۔ کتنے شہید ہوئے؟ اللہ سلامت رکھے۔ آگے والوں کی آواز ایسی ہے یقیناً یہ آواز دل سے نکلے تو مدینے تک جا رہی ہوگی۔ کتنے شہید ہوئے؟ ممبر والے میرا ساتھ دیں، میں کڑوی بات کرنے لگا ہوں، ڈر کسی سے لگتا نہیں ہے، موت ایک بار آنی ہے، اور رہ گئی تنخواہ نذرانے اور پیسے کی بات تو پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست۔ بس یاد رکھیے گا ڈر کسی سے لگتا نہیں ہے۔ میں آئی ناخوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ بات سچی ہونی ہے۔ مر گئے کا تعزیے کیوں روکے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے روک رہے تھے کہ کبھی کہتے ہو مہندی ہے، آج گھر کی بہن بیٹیاں سنگار کر کے مہندی لے کے تعزیوں پہ جا رہی ہیں۔ مجھے بتاؤ زمین پہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنے جاتی؟ بولیں بولیں، بات سمجھ میں آئے تبھی بولیں، اور سمجھ میں نہ آئے تو یہی بندہ کھڑا ہو۔ ہم نے بریلی والوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، انشاءاللہ یہی دماغ ٹھنڈا کر کے جائیں گے۔ ایک ایک بات جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں۔ سب سے اچھی جگہ زور سے ہے، میری ماں بہنیں بھی سنیں بہت غور سے، سب سے اچھی جگہ نماز، سب سے بڑی عبادت۔ جاتی ہے عورت نماز پڑھنے مسجد میں جماعت سے؟ جمعہ پڑھنے، عید بقر عید کی پڑھنے نہیں جاتی نا؟ شب قدر میں، شب برات میں کیوں نہیں جاتی ہے؟ اسلام نے اجازت نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ تاکہ اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ بتا، جو اسلام عزت کی وجہ سے عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ تمہیں تعزیوں پہ جا کے ڈورے باندھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ مہندی چڑھانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اگر تمہاری سمجھ میں پھر بھی نہ آئے، ڈھولک لے کے گلی گلی شور مچاتے پھرو۔ یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں ڈھول اس لیے بجاتے ہیں تاکہ زمانے کو یہ پتا چل جائے حسین کا مہینہ آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف حسین کا مہینہ کیوں، رمضان کا مہینہ بھی تو عظمتوں والا ہے، ربیع الاول بھی تو عظمتوں والا ہے، شعبان بھی تو عزتوں والا ہے، سب میں ڈھول بجایا کرو۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں سنی بریلویوں کو تمہارے ڈھولک کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔ چاند آنے سے پہلے ان کا دل بتا دیتا ہے حسین کا مہینہ آنے والا ہے، 12ویں کا مہینہ آنے والا ہے، بقرعید کا مہینہ آنے والا ہے، ربیع الاول آنے والا ہے۔ ہمیں ڈھولک کی ضرورت نہیں، رب نے چاند بنا دیا ہے، ہم چاند سے مہینوں کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اور تمہیں غیرت آنی چاہیے۔ تم نے تعزیے کے نام پہ بیٹیوں کو بے پردہ کیا، میلے کے نام پہ بے پردہ کیا۔ دیکھ تو صحیح، ایک تعزیہ جو حسین نہیں یاد حسین ہے، اس کے اوپر تیری بیٹی بنا دوپٹے کے جاتی ہے، تیری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ کیوں بھولتا ہے؟ تیری بیٹی تعزیے پر بنا دوپٹے کے جاتی ہے، لیکن علی کی زینب بنا دوپٹے تو کیا دوپٹے کے ساتھ
औलाद भी हुसैन की लाश पे बेपर्दा नहीं आती है। तारीख गवाह है। मुझे बताओ तो सही, एक नहीं 72 लाशें उठी हैं। किसी घर से एक जनाजा उठता है तो माँ के कपड़ों को ख्याल नहीं रहता, दुपट्टा कहीं पड़ा है, दामन कहीं है, लोग हालत देख के पहचान लेते हैं ये मरने वाले की माँ लग रही है, इसको दुपट्टे का ख्याल नहीं है, ये मरने वाले की बहन लग रही है, इसको कपड़े का ख्याल नहीं है। खुदा की कसम जरा सोच तो सही, जिसका एक चला जाए वो कपड़े भूल जाता है। ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, तेरी शरीयत की पाबंदी को सलाम, तेरी पारसाई को सलाम, तेरे ज़ुहद को सलाम, तेरे तकवे को सलाम, तेरी इज्जत और रिफत को सलाम। एक नहीं 72 लाशें पड़ी हैं। खुदा की कसम खेमे जले जरूर हैं, लेकिन किसी ने ज़ैनब को नंगे सर करबला में भी नहीं देखा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत जबरदस्त पैगाम। बुरी लग रही ना? ये कड़वी सच्चाई है। करबला का असल पैगाम ढोल नहीं, करबला का हुसैन का पैगाम था नमाज और कुरान और हक का साथ देना। सर औलाद किसी की फिक्र न करना, हक के लिए खड़े होना। हुसैन ने औलाद की फिक्र नहीं की, उम्मत की फिक्र की है। उम्मत की फिक्र की है हुसैन ने, उम्मत की फिक्र की है। याद रखिएगा, हुसैन का पैगाम था कुरान न छूटे, नमाज न छूटे, हक न छूटे। बहन का पैगाम देखें, लाश चाहे बेटे की क्यों ना हो, हुजूर की शरीयत न छूटे, पर्दा न छूटे, पर्दा न छूटे। क्या ये पर्दा हो रहा है? हो रहा है ये पर्दा? ताज़िये के नाम पे कितनी गुंडागर्दी है, खुद जाके देख लो। फिर कहते हैं कि मौलवी साहब, मौलवियों ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, 1000 तकरीरें हो रही हैं और लोंडियां फिर भी गैर मुस्लिमों के साथ रफू चक्कर हो रही हैं। मैंने कहा अगर तुमने मानी होती ना तो खुदा की कसम ये नहीं होता। तुमने इमाम अहमद रजा की बातों पे अमल किया होता तो तुम्हारे घर की इज्जतें बची होती। ताजियों के मेलों में जाके देखो, बिना तफरीक कौमा मिल्लत नौजवान बच्चे बच्चियां एक साथ एक दूसरे के कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। कौन सी सरहदें हैं जो एक दूसरे को हया की दीवारों के बीच में रोके हुए हैं? तुमने ताजिए के नाम पे बेगैरती फैलाई है, तुमने ढोलों के नाम पे बेगैरती को आम किया है। तारीख का ये बाब क्यों भूल जाया करते हो? खुदा की कसम आओ तुम्हें बताऊं करबला क्या है। तारीख के इस बाब को संभाल के चलिएगा। खुद यजीदियों का कहना यह है कि जब अहले बैत अत्हार की बच्चियों को कैदी बना के लेके चले, कैदी बना के लेके चले, कहते हैं खुदा की कसम इतनी गैरत वाली कौम आज तक हमने नहीं देखी थी जितनी गैरत अली के घर की बेटियों में नजर आ रही थी। नबी के घर की शहजादियों में जो गैरत नजर आ रही थी, उनके सामने सर तो कटे हुए जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरों को बेनकाब नहीं किया था, अपने चेहरों को खोल के दूसरों के सामने पेश नहीं किया था। ये खुद वो लोग कह रहे हैं जो कैदी बना के लेके जा रहे हैं। आओ तारीख का ये बाप भी तुम्हें पलट के दिखाऊं, अल्लाह करे मेरी बात आपके दिमाग में उतर जाए आज के बाद, कि कोई भी मुहर्रम और ताज़िये के नाम पे अपने घर की इज्जत को नीलाम ना करे, मुस्तफा की शरीयत के साथ खिलवाड़ ना करे। खुद ये लोग कहते हैं कि काफिले चलते रहे। हालत ये होती थी कि काफिला चलता, जब नमाज का वक्त होता पूरा काफिला ठहरता। यजीदियों के खेमे लगाए जाते थे, लेकिन अली के घर की बेटियों के लिए कोई खेमा नहीं होता था। उनके लिए जमीन का फर्श होता था, आसमान का शामियाना होता था, उसी धूप की चादर तले बैठ जाते थे। उस वक्त भी पानी मयसर नहीं है। गर्मी के मौसम में रेत से तयम्मुम करके अली के घर वाले नमाज को पाबंदी से अदा कर रहे हैं। एक वक्त की नमाज नहीं छूट रही अली के घर वालों की। जरा तारीख का ये बाप पलट करके तो देखिए। फरमाया गया जब एक जगह काफिला रुका, लोग अपनी नमाज और इबादतों में मसरूफ थे। हुसैन की सकीना इतनी तेज गर्मी की शिद्दत थी कि आप तलाश कर रही थी कहीं साया मिल जाए। एक हल्की सी झाड़ी नजर आई, आप जाके उसी झाड़ी के आड़ में लेट जाती है। सूरज छुप रहा था, उसकी छांव इधर बढ़ गई, लेट गई। काफिले वालों ने तवज्जो नहीं की, काफिला आगे चला गया। हुसैन की शहजादी वहीं लेटी रह गई। जब आंख खुली अंधेरा हो चुका था, रात होने वाली है, अंधेरा हो चुका है, रात आ गई है। अल्लाह अकबर उठती हुसैन की शहजादी, आवाज दे के कहती है फूफी फूफी कोई हो तो आवाज आए। लेकिन काफिला तो जा चुका था। आगे जाकर के मगरिब के वक्त के लिए जब काफिला रुका है, अब जब मगरिब के बाद काफिला चलने की बारी आई है, तो जिस नेज़े पे मेरे हुसैन का सर है वो नेज़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। कैदियों के लिए एक लम्हा मुश्किल था। सैयदा ज़ैनब ने कहा था सज्जाद जरा पूछो तो सही, ये काफिला आगे क्यों नहीं जा रहा है? इमाम
زین العابدین نے پتہ کیا، لوگوں نے بتایا جس نیزے پہ حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، لاکھ اٹھایا جا رہا ہے لیکن اتنا وزنی ہو گیا ہے کہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ لوگوں نے اتنی بات کہی، کہتے ہیں پھوپھی جان جس نیزے پہ بابا کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے اتنا سنا، بے ساختہ زبان سے نکل جاتا ہے، لگتا ہے حسین کی سکینہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ رشتے ہوتے ہیں باپ بیٹی کے ساتھ۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی بار باپوں کا جنازہ اٹھتا ہے، بیٹیاں جنازے کے ساتھ دوڑ جایا کرتی ہیں، کہتی باپ کے ساتھ ہمیں بھی لے چلو۔ میں یہ نہیں جانتا کہ باپ اگر امیر ہوتا ہے تب بیٹیاں کتنا پیار کرتی ہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں باپ مزدور ہی کیوں نہ ہو لیکن بیٹی کے لیے بادشاہ ہوا کرتا ہے، بیٹی پھٹے کپڑوں میں کیوں نہ ہو لیکن باپ کے لیے شہزادی ہوتی ہے۔ یہ رشتہ باپ بیٹی کا ہوتا ہے۔ پھر دیکھو تو صحیح حسین کا رشتہ سکینہ سے کیسا ہوگا۔ کہتی ہیں پھوپھی جان وہ جس پہ سر ہے بابا کا وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے، آپ کہتی لگتا ہے حسین کی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ تاریخ کا یہ باب پڑھنا پیارے سنبھال کے، اللہ کرے میری بات آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ حضرت زینب نے دوڑ لگائی ہے، واپس پلٹی ہے، سکینہ کو آواز دے رہی ہے، توڑتے توڑتے اس جنگل میں آئی ہیں جہاں پہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، آواز دے کے کہتی ہیں سکینہ سکینہ۔ ایک درخت کے نیچے سے آواز آتی، پھوپھی یہاں ہو میں یہاں آ جاؤ۔ اللہ اکبر، ادھر رخ کیا ہے، رات کا سناٹا ہے، اندھیرا ہے، قریب جا کے پوچھتی ہیں بیٹی کہاں ہو؟ کہتی کہ جب میں قریب گئی تو کیا دیکھتی ہوں، کسی خاتون نے اس بچی کو گود میں لٹا رکھا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، دادی دادا عمر دراز ہوتے ہیں، پوتی پوتا گود میں لیٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں اماں کوئی کہانی سناؤ، ابا کوئی کہانی سناؤ۔ کس پیار سے دادی دادا اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں، کس پیار سے ان کو باتیں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیشہ تو یہ سنا تھا دادی دادے پوتی پوتا کو کہانی سناتے ہیں، لیکن آج یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک پوتی اپنی دادی کو کربلا کی کہانی سنا رہی ہے۔ کہ میں نے قریب سے جا کے دیکھا، خاتون کہہ رہی ہے کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح کہاں سے آ رہی ہو؟ سکینہ کہہ رہی ہے کہ ہم کربلا سے آ رہے ہیں۔ کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح کہاں کے رہنے والے ہو؟ کب تک مدینے والے کہے جاتے تھے، آج کے بعد کربلا والے کہے جاتے رہیں گے۔ کہ ایسا کیا کیا ہے کربلا میں کہ ہم نانا کا دین بچانے آئے تھے، سب کچھ لٹا کے دین بچا لیا ہے۔ کہ کیا کیا دیا ہے دین کے لیے؟ کہتی ہیں ہم نے 18 سال کا اکبر دیا ہے دین کے لیے، 6 ماہ کا اصغر دیا ہے دین کے لیے، اونا محمد دیے ہے دین کے لیے، اکبر کی لاش اٹھائی ہے دین کے لیے، قاسم کے جسم کے ٹکڑے کرائے ہیں دین کے لیے، یہاں تک کہ جس کو مصطفیٰ کندھے پہ بٹھاتے تھے اسی راکب دو سے پیغمبر کو کربلا کے حوالے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت زینب کہتی ہے جیسی اتنا سنا ہے خاتون روتی جا رہی ہے، بیٹی کا متھا چوم کے کہتی ہے بیٹی اور بتاؤ نا۔ اتنی میں سیدہ زینب پہنچ جاتی ہے، کہتی ہے بیٹی آ تجھے سینے سے لگا لو۔ آپ نے جیسی اتنا کہا سیدہ سکینہ اٹھتی ہے، پھوپھی کی گود میں آئی ہے، کہتی ہے پھوپھی جان کیا بات مجھے چھوڑ کے چلی گئی؟ کہا بیٹی کیسے رہ گئی؟ ساری بات جب بتا چکی آپ نے کہا خاتون تیرا شکریہ ہے، اس جنگل میں تنہائی میں تو نے ہماری بچی کو آ کے سنبھالا، کبھی موقع ملے ہمارے مدینے آ جانا، وہاں تیری خدمت کا حق ادا کر دیں گے جو تو نے ہماری خدمت کی ہے، ہماری بچی کو سنبھالا ہے۔ ہم تو پردیس ہیں، غریب الوطن ہیں، یہاں قیدی بن کے آئے ہیں، کچھ نہیں دے سکتے ہیں، اگر وقت پڑ جائے تو مدینے آ جانا، تیرے احسان کا بدلہ ادا کریں گے۔ آنے والی خاتون بتانا یہ چاہتا ہوں، رات کا سناٹا ہے، تنہائی ہے، لیکن آنے والی خاتون پھر بھی نقاب اور پردے میں آئی ہے۔ آنے والی خاتون نے چہرے سے نقاب ہٹایا، کہا زینب احسان دوسروں کا مانا جاتا ہے، اپنوں کو بدلہ نہیں دیا جاتا، پہچان میں تیری ماں فاطمہ زہرا مدینے سے آ گئی ہو۔ بتانا یہ چاہتا ہوں بیٹی تڑپے اگر کوفے کے راستے میں خاتون جنت آ رہی ہے لیکن بے پردہ نہیں، پردے کے ساتھ آ رہی ہے، تجھ سے کس نے بتا دیا تیری بیٹی تعزیے پہ بنا پردے کے جائے گی تو زینب راضی ہو جائیں گی، حسین راضی ہوں گے، خاتون جنت راضی ہوں گے۔ خدا کی قسم بکواس ہے بکواس، دھوکا کے دھوکا۔ اگر انہیں راضی کرنا چاہتے ہو بیٹیوں سے کہو پہلی محرم آ جائے قرآن پڑھنا شروع کر دو، کربلا والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا اللہ بات سلامت رکھے اس کمیٹی کو اور کمیٹی کے تمام افراد کو۔ ہاں لیکن مجھے بھی سفر لمبا کرنا ہے، کسی سے 10 بجے پہنچنے کا وعدہ بھی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں سے مراد آباد کا سفر
बाबू बात लंबी होगी किसी के। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस मैं बैठ जा मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे। इन बच्चों की बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है। जब से तारीख लेते हैं तब से जूतियाँ घिसनी शुरू हो जाती हैं और लोग उसे घंटे 2 घंटे की मेहनत समझ के आके चले जाते हैं। नहीं, महीनों की महफिलें होती हैं, महीनों की महफिलें होती। माँ तो माँ होती है ना। अल्लाह ये एहसास सबको बख्शे, सबको बख्शे। माँ को समझने की कोशिश करें। खातून जन्नत माँ ही तो हैं, क्या बात, माँ है। कहती बेटी जब सकीना रोई ना तो मैं उठ के मदीने से आ गई, मेरे बेटे की बेटी रो रही है इसलिए मदीने से आ गई। माँ को ना पोती पोते बहुत प्यारे होते, लेकिन अल्लाह माफ़ करे कुछ हराम खोर बहुएं ऐसी आ गई हैं। बहुत सही। इतनी बदमाश बहुएं अब तो घरों में आनी शुरू हो गई हैं। माँ की गोद से बच्चे छीन लेती हैं, बाप की गोद से बच्चे छीन लेती हैं। दादा कुछ खिला रहा है ना, कुछ खिला रहा है तो छीन लेती हैं। कहती ना इनका झूठा ना खाना, बीमार हो जाएगा, बुढ़ापा इनमें, बीमार है बेटे, इनका झूठा पानी न पीना। तुझे गैरत नहीं आती है? खुदा की कसम आज जो नस्लें बदतमीज हो रही हैं ना, हमने बुजुर्गों का झूठा खाना छोड़ दिया है, हमने अपने बड़ों का बचा हुआ पानी पीना छोड़ दिया, इसलिए नस्लों में तमीज नहीं बदतमीजी पैदा हो गई है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, लोग कहते हैं बाप मेरा इतनी उम्र में मरा, इतनी उम्र में मरा। मैं कहता हूँ गलत कह रहा है। बाप तो तेरा उसी दिन ही मर गया था जब तूने बाप के जूठे गिलास को धो के फिर पानी पिया था, उस दिन बाप मर गया था। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। बाप बीमार भी है ना, और उसने जिस बर्तन में खाया है रब की नेमत समझ के उसके बर्तन में बैठ के खा। जो बीमारियां, जो रोग दवाओं से नहीं जाते हैं वो माँ बाप के जूठे से चले जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या माँ बाप के जूठे से चले जाते हैं। आज तो बेटा साइंटिस्ट है ना, तो अम्मा के जनाजे को भी कल्फ पहन के, वो क्या बोलते हैं उसको, ग्लव्स 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 पहन के छू रहा है अब्बा के जनाजे को भी। हैं, बाप बूढ़ा हो गया तो अब्बा के कपड़े भी ग्लव्स पहन के यूं उठा रहा है कि नहीं नहीं इसमें बुढ़ापे के कीटाणु हैं, शर्म कर। तेरी गंदगी को इन्होंने कभी ग्लव्स पहन के नहीं छुआ, तेरी नापाकी को इन्होंने कभी पॉलिथीन हाथ में लेकर नहीं छुआ। तू सीने पे बैठ के मुद्दा था, ये मुस्कुरा के कहते थे बेटा है मेरा, बेटा है मेरा। लोग कहते हैं कि 40 साल से पहले हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? नहीं होगा, नहीं होगा हार्ट अटैक। जो माँ बाप तेरी गंदगी को बिना किसी कपड़े के उठाते रहे, आज तुझे उनके झूठे से नफरत हो गई। साइंस कहती है बीमारी फैलती है। सुन, मेरे नबी फरमाते हैं सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के झूठे में शिफा होता है। तेरी पूरी साइंस एक पल्ले में, मेरे मदीने वाले का एक कौल एक पल्ले में, फिर भी तेरी साइंस मेरे नबी के कौल के बराबर नहीं हो सकती है। कहता साइंस कहती है बुढ़ापे के जूठा खाने से बंदा बुढ़ा हो जाता है, नहीं, बुजुर्गों का जूठा खाने से बंदा बुजुर्ग हो जाता है। हाँ, बुजुर्ग हो जाता है। दिल नहीं टूटता होगा उनका, दिल नहीं टूटता होगा जब ससुर की गोद से बहू बच्चे को छीन के लेके जाती होगी। तुम जानते हो कि बात, लोग कहते हैं कि बाप को पूत से पोता प्यारा होता है, मां को पूत से ज्यादा पोते प्यारे होते हैं। क्यों? सोचा कभी? नहीं, हमें तो क्या कहते हैं, 5 गेम जो चल रहे हैं, फ्री फायर, पबजी, ये ड्रामों से फुर्सत नहीं मिलती। कभी हुजूर के फरमान भी लेके बैठा करो, कभी आका के अकवाल के लिए भी 10 मिनट दिया करो, सिर्फ 20 मिनट इस पर दिमाग लगाया करो। खुदा की कसम दुनिया भी रोशन हो जाएगी, आखिरत भी रोशन हो जाएगी। तुमने सोचा कभी मेरे नबी ने क्यों कहा है? क्यों कहा मेरे, क्यों फरमाया गया? कभी फरमान सुने? मेरे महबूब ने 1400 साल पहले कहा था बैठ के पानी पिया करो, बैठ के पेशाब किया करो। ये खड़े होकर मूतने वाले, ये खड़े होकर पीने वाले, आज साइंस घुटने रगड़ के यहाँ पहुंची है। कहते हैं अब खड़े होकर पानी न पीना का, क्यों का, इससे गुर्दों में इन्फेक्शन फैलता है। मैंने कहा जहां 1400 साल के बाद तेरी साइंस पहुंची है ना, 1400 साल पहले मेरे नबी की नजर पहुंच गई, मेरे नबी की नजर पहुंच गई थी। क्यों 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 मौलवी साइंस के पीछे नहीं फिरता है? इसलिए नहीं फिरता, इसके पास नबी का फरमान मौजूद है, नबी का फरमान मौजूद है। किसी को धोखे से मार दिया हो, कोरोना में तो मार दिया हो, वरना कोई मौलवी कोरोना से नहीं मरा है। हमने नमाजें भी पढ़ी, हमने मुसाफे भी किए, हमने लाशों के जनाजे भी पढ़ाए, लेकिन खुदा की कसम किसी मौलवी को कोरोना नहीं हुआ। इसलिए कि महबूब ने फरमाया कोई बीमारी उड़ के लगती नहीं है, लगती नहीं है। और अल्लाह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता है, जिसे वो बचाने पे आ जाए उसे कोई मार नहीं सकता। मार नहीं सकता, नहीं सकता है। कहने के झूठा मत खाओ, बीमार हो जाओगे। मेरे नबी ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के जूठे में शिफा है। सोन बड़ों का जूठा खाया कर, जो दवाओं से मर्ज नहीं कटते वो इनके जूठे से कट जाया करते, कट जाया करते। ये मौलिक बीमारियां क्यों हो रही हैं? क्यों हो रही हैं?
اماں کے آگے نا برتن خاص کر دیے جیسے کتوں کے برتن خاص ہوتے ہیں. اللہ اکبر. غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت؟ ماں باپ کے برتن خاص کر دیے ہماری قوم نے. جس برتن میں آج کھانا دیا بس اسی میں دینا اماں کو. اللہ اکبر. اور باپ اگر کسی دوسرے برتن کو ہاتھ لگا دے تو کتوں کی طرح بھونکتے ماں باپ کے اوپر. اللہ اکبر. سن، تیری جان بھی تیرے ماں باپ کی ہے، تیرا مال بھی تیرے ماں باپ کا ہے. اپنی ذات کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تیرا حق نہیں ہے. خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں میرا باپ 40 سال 80 سال میں مرا. نہیں، باپ تو اس دن مر گیا تھا جس دن تو نے باپ کے ہاتھ سے گلاس چھین کے کہا تھا یہ تمہارا نہیں ہے، یہ والے میں پیو. شرم آنی چاہیے. اللہ نے ماں باپ دیے نا تو خدمت کریں ان کی، قدر کریں ان کی. یہ چلے گئے دوبارہ نہیں ملیں گے، دوبارہ نہیں ملیں گے. میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جس کی بیماری نہ کٹتی وہ ماں کے پیر دھو کے پیا کرے. گارنٹی ہے میری. ماں کے پیر دھو کے پیا کرو، پھر دیکھ اللہ شفا دیتا ہے کہ نہیں. پیر صاحب کہتے کہ نہیں میں تھوک دیتا ہوں پی لے، تو اتنا اندھا عقیدہ کیے بیٹھا پیر صاحب کا تھوک بھی پی لے گا، جبکہ پیر کی کوئی فضیلت کہیں نہیں آئی ہے. ہاں پیر صاحب کا مسئلہ جتنی بڑی فضیلت رب نے اپنے محبوب کے ذریعے ماں باپ کی بیان کرائی ہے. نبی نے نہیں فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے. اس کو چھوڑ گئے تم، اس کو چھوڑ گئے. اللہ میں ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں کا دل ماں کا دل ہوتا ہے، بس اتنا سمجھ لو. آمین. ہم تو جانتے ہیں پردیس میں ہم رہتے ہیں، آپ بھی جاتے ہوں گے. ہم کوئی فون نہیں کرتے، رات کے 3 بجے طبیعت بگڑتی ہے، صبح کو 7 بجے ماں کا فون آ جاتا ہے. کیا بات ہے بیٹے طبیعت ٹھیک ہے؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں نام ٹھیک ہے تاکہ ماں باپ پریشان نہ ہو. وہ کہتی نہیں 3 بجے سے دل سکون میں نہیں ہے، بتا تو کیسا ہے؟ پھر رو کے بیٹا کہتا اماں 3 بجے سے پیٹ کا درد نہیں رک رہا ہے. خدا کی قسم یہ ماں ہوتی ہے جو 7 سمندر پار بیٹے کا درد پہچان لیتی ہے، 7 سمندر پار پہچان لیتی ہے. پھر بیٹے کو حجرے کے دیوار کے اس پار بی بی کے پہلو میں لیٹ کے ماں کی آواز کیوں نہیں پہچانی جاتی؟ وہ پانی پانی کرتی رہتی ہے، مانگتی رہتی ہے، اور تم عورتوں کے دوپٹوں میں ایسے لپٹ کے سوتے ہو، تمہیں ماں کی آواز نہیں آتی؟ ماں کی آواز نہیں آتی؟ بستر سے اٹھ کے نہیں جا سکتے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں مسجد نبوی کے مصلی پہ ہوتا، حجرے عائشہ کا پردہ ہٹتا، میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوتا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوتا. اندر سے آواز آتی محمد بیٹا میری بات سن جا. آقا فرماتے ہیں صحابہ نماز توڑ دیتا، مصلی چھوڑ دیتا، توڑ کے ماں کے پاس چلا جاتا. صحابہ نے کہا حضور عبادت چھوڑ کے؟ فرماتے ہیں ہاں، اس لیے کہ جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے. واہ 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 واہ. ہم بستر چھوڑ کے ماں کے پاس نہیں جاتے، حضور مصلی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہے گی نا میرے بھائی تو میں پھر ماں کے حوالے سے بات کروں گا. انشاءاللہ. ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے. فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. کتنا بلند کیا؟ امام حسن سر سے لے کے سینے تک حضور کے مشابہ، حسین سینے سے لے کے پیر تک حضور کے مشابہ. جب دونوں اکٹھے ہوتے تھے تصویر پیمبر بن جایا کرتی تھی، تصویر پیمبر بنتی. خدا کی قسم رب نے دونوں عظمتیں عطا کی ہیں. حسن کی شہادت سری ہے، حسین کی شہادت جہری ہے، اور دونوں شہادتیں محبوب کی شہادتیں ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرمایا. نبی فرماتے ہیں شہزادوں کا ذکر میرا ذکر ہے، اور رب فرماتا محبوب تیرا ذکر میرا ذکر ہے. جعلت ذکرک ذکری، تیرا ذکر میرا ذکر ہے. اب گویا حسین کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے. تم یہاں بیٹھ کے حسین کا ذکر کرو. رب فرماتا ہے جو ہمارا ذکر کرتا ہے ہم آسمانوں میں اس کا تذکر فہم فرما دیتے ہیں، آسمانوں میں اس کی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں. جو زمین پہ علی کے بیٹوں کا ذکر کرتا ہے آسمانوں پہ خدا کے فرشتوں کے بیچ اس کے تذکرے ہوا کرتے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے. بلند کیا، کتنا بلند کیا ہے؟ امام احمد رضا جیسا امام تھک کے یہی کہتا ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، سدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ. بیٹا اس میں نا غلطی میری نہیں ہے،
نمبر جو ہے تھوڑا سا لیٹ آیا ہے نا, تقریر اگر زیادہ سننی تھی تھوڑا صحیح سے بیٹھا لے ہے نا. اب تھوڑا سب کا بھی خیال کرنا ہے, سب اس میں بزرگ بھی ہے. جانتے ہو میرے نبی نا حضور فرماتے میرا جی چاہتا میں نماز میں لمبی قرات کروں, میرا جی چاہتا میں نماز میں لمبی قرات کروں, لیکن حضور فرماتے ہیں یہ خیال آ جاتا کہ میری امت میں بیمار بھی کھڑے ہیں, بوڑھے بھی ہیں. فرماتے ہیں آقا میں پھر یہ سوچ کے اپنی رکعتیں چھوٹی کر لیتا ہوں. احساس تو تقریر اتنی لمبی نہ ہو کہ کسی پہ بوجھ بن جائے. ہر طرح کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے, بزرگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, کسی کو دور بھی جانا ہے, کوئی قریب کا بھی ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے, ہمیں بھی سلامت رکھے. کہیں ملاقات ہو جائے نا تو میرے بھائی آ کے فرمائش اپنی ظاہر کر دینا, میں انشاءاللہ آپ کی فرمائش پڑھ دوں گا. اللہ سلامت رکھے. یہ خدا کی قسم ہماری اوقات نہیں تھی, ہم تو سائیکلوں کے لائق بھی نہیں ہیں. اللہ جہازوں میں اڑا رہا ہے, یہ سب مدینے والے کے نام کا صدقہ ہے. ہاں یہ تیرا کرم ہے آقا کے بنا لیا ہے اپنا, کہاں مجھ سے یہ کمی نہ کہاں سلسلہ تمہارا. یہ تو حضور کا صدقہ ہے, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس سارے لوگ میرے ساتھ پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. حسین تیری ہمت کو سلام, تیری جرت کو سلام. تیرا ایک نہیں تو اکتر اٹھا کے لایا تھا, لیکن آج کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہ ہے, کوئی بازو پکڑ کے سہارا دینے والا نہ ہے, کوئی تسلی دینے والا نہ ہے. ہمارے یہاں ایک چلا جاتا ہے تو خاندان کے خاندان روٹی کھلاتے ہیں, یا تو کوئی زینب کو ایک گھونٹ پانی پلانے والا نہ ہے, شہربانوں کو تسلی دینے والا نہ ہے, کوئی سہارا دینے والا نہ ہے. اہل بیت اطہار کا چمن پوری طرح اجڑ چکا ہے. ایک بچا ہے زین العابدین, وہ بھی کبھی ہوش میں آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے, مگر قربان جاؤ کربلا والوں کی عظمت پہ. تاریخ گواہ ہے خیمے لٹتے رہے لیکن زینب کی نماز قضا نہیں ہوئی. آپ کے کانوں کی بالیاں نوچی گئیں لیکن سجدے نہیں چھوٹے. آگ لگ گئی خیموں کو لیکن نماز نہیں چھوٹی. تاریخ گواہ ہے کہ جب خیمے چل رہے تھے عورتوں کی چیخیں نکل رہی تھی, علی کی زینب کہہ رہی تھی خبردار خیمے چلیں تو جل جائیں لیکن رب کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے, ایک سجدہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے. تاریخ گواہ ہے ایک ایک سجدے کو وقت پہ عطا کیا ہے کربلا والوں نے. شریعت کے ایک قانون کی حفاظت کی ہے, ایک ایک قدم سنبھال کے رکھا ہے کربلا میں. کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے, میں تو سوچنے لگ جاتا ہوں جب بیٹے کی لاش سامنے آتی ہے, ماؤں کے دوپٹے کہیں ہوتے ہیں, کپڑے کہیں ہوتے ہیں, ہوش نہیں ہوتا ہے. چند باتوں کے لیے منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے, تو جملوں کے لیے ہوش میں لا کر کے اس کو سنبھالا جاتا ہے. مگر فاہر زینب تیری جرت کو سلام, تیری ہمت کو سلام. ایک ایک بھتیجا تیری نگاہ کے سامنے ہے, بھائی کی لاش بھی سامنے ہے, خاندان کے کٹے سر تیرے سامنے تھے, لیکن تو نے ہوش نہیں کھویا. ہم جانتے ہیں اگر تیرا ہوش چلا جاتا تو امت کو ہوش کون دلاتا, اگر تیرے قدم پھسل جاتے تو امت کے قدم کون سنبھالتا. ایک ایک لمحے حفاظت کی ہے. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, جس زین العابدین کو بار بار بے ہوش ہو رہے تھے, ہوش آ رہے تھے, ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی. سیدہ زینب سامنے آئی, لوگ کہتے ہیں مجبوری تھی, نہیں علی کی بیٹی کا تیور دیکھو. جب امام زین العابدین کو قتل کرنے کی باری آئی, یزیدی آگے بڑھے, حضرت امام زین العابدین کو قتل کرنے کے لیے سیدہ زینب آگے آ گئی. چہرے پہ پردہ پڑا گئے, تیور بدل گئے, لہجہ علی کا تھا. خبردار جرت نہ کرنا, یہ مت سمجھنا علی کا گھر ویران ہو چکا ہے. اگر ایک بھی قدم بڑھایا تو اب علی کے تیور علی کی بیٹی دکھا دے گی, اس کے بازو میں تمہیں علی کی طاقت نظر آئے گی. وہ لہجہ تھا سیدہ زینب کا کہ ایک ایک کے ہاتھ کانپ گئے, تلواریں چھوٹ گئی, کسی میں جرت نہیں تھی امام سجاد کی طرف قدم بڑھا دیتا. مگر تاریخ کا یہ باب بھی کتنا دردناک باب ہے. جب رات پہلی آئی ہے یار, جب کسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے لوگ اس گھر میں رات بھر نہیں سو پاتے ہیں. لگتا ہے تنہائی سے ڈر, لگتا ہے اندھیرے سے ڈر. اس بستر پہ کوئی نہیں لیٹتا جس پہ باپ نے دم توڑا ہو, اس چادر کو کوئی نہیں اوڑھتا جس پہ گھر والا چلا گیا ہو, اس دوپٹے کو کوئی بیٹی سر پہ نہیں رکھتی ہے جس کو اوڑھ کے ماں دنیا سے گئی تھی. خدا کی قسم ہمارا حال یہ ہے. مگر فاہر زینب تیری جرت کو سلام. بکھرے ہوئے لاشیں اٹھائے علی کی بیٹی نے, رکھ کے ایک جگہ لا کر کے اور بیٹھ جاتی ہے مقتل میں. حیدر کرار کے شہزادے غازی عباس کا ٹوٹا ہوا
खंजर उसका टुकड़ा लेके बैठी और फैसला करती है अगर अब कोई आया और लाशों के साथ कोई भी बदतमीजी की तो अली की बेटी काट के रख देगी। रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, अचानक आहट महसूस हुई। तुम कहते हो उन्हें खबर नहीं है, गैरत आनी चाहिए, सुन तो सकी, जरा देख तो सकी तूने कैसे कह दिया। उन्हें खबर नहीं थी रात के 2 हिस्से का आलम यह है कि शेर बकरी एक जगह खड़ी रहती, पानी पीते, शेर में जरूरत नहीं है बकरी को घूर के देख सके। और बकरी को ये हिम्मत दे दी है उमर के दौर ने कि वो शेर से डरने का नाम, उनके बारे में भौंकते हो। तुम्हारे बाप का लगा क्या दीन पे? तुम तो खाली नाम लेकर के रोटियां खा रहे हो। कुर्बानी तो हुजूर के सहाबा ने दी। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम। आज ना के लिए नंगे पैर निकले, वापस नमाज पढ़ा के आए, पैर धुल रहे हैं। किसी ने कहा उमर जूते तो पहन ले। कहा क्यों? अमीरुल मोमिनीन, ये कहेगा दूसरा तो क्या कहेगा, ना पहने तो क्या होगा, ना पैर में मिट्टी, आंख में आंसू भर लाए। उसने उमर के पैर पे मिट्टी लगाई है। उमर के पैर पे मिट्टी तो लगी है लेकिन उमर के दामन पे कोई ऐब का धब्बा नहीं लगा। ये जिंदगियां थी इन लोगों की कि हमारे सर के ताज उलमा बैठे, पूरी जिंदगी हदीसें पढ़ाते पढ़ाते गुजर गई। आप तारीख का ये बाप भी देखें, कौन उमर है, अल्लाह अकबर। आपने पूरी जिंदगी खुदा की कसम सबसे कम बैतुल माल से तनख्वाह ली है। आज तो जो सर गवर्नमेंट की तरफ से आता है, गरीब का हिस्सा भी खा जाते हैं। गरीब का बेरोजगार भत्ता भी इन्हीं के हिस्से में आता है। कॉलोनी बांटते तो पहले तय किया जाता है 10% मेरा है, 90 तेरा है, 50 मेरा है, 50 तेरा है। ऐसे बेच के खाने वालों को खुदा की कसम उमर की जिंदगी पढ़नी चाहिए। पूरी जिंदगी आपने सबसे कम बैतुल माल से 2 हिस्सा लिया है। सबसे कम तनख्वाह लेने के बाद आप एक जोड़े में जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा की कसम लोग कहते थे कैसे बदबख्त लोग हैं। अभी एक कुत्ते ने भौंक के कहा था माज़ अल्लाह, हजरत उमर ने सैयदे कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के शिकम पे लात मारी थी, जिसकी वजह से आपकी खुशी ज़ाय हो गई थी। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। खुदा की कसम जो उनकी औलाद को पलकों का ताज बना के रखता हो, वो माँ की तरफ पैर कैसे बढ़ा सकता है, हाथ कैसे उठा सकता है। खुदा के वास्ते ज़बानों को ताले लगाओ, नबी के सहाबा के खिलाफ मत भोंकना, वरना जन्नत तो क्या है, जन्नत की महक तक नहीं मिलेगी। जन्नत सिर्फ उसे मिलेगी जो सहाबा वाला भी होगा, मुस्तफा की औलाद से प्यार करने वाला भी। याद रखिए, आग लगाई जा रही है। हैरत नहीं आती है? हम कहते हैं खुदा की कसम, सहाबा पे एतराज हुजूर की जात पे। लोग क्या कहेंगे? और अगर ऐसा बंदा आए हजरत के शागिर्दों में, रात को बैठे बैठाए मदीने की हाजिरी करा, तो आप कहेंगे हजरत कितना नेक भेजा है। सजदे में जाते हैं ना तो फिर ताकि कसम बड़ी बरकतें दिखाई दे। ये क्रेडिट भी इन्हीं की जात को जाए। अगर कोई शागिर्द गलती करते तो जिम्मेदार भी उस्ताद होता है। ये बताओ, अगर आपका शागिर्द भाई देख, थोड़ा सा जिसको जहां जगह मिले खड़े रहिए, बोलिएगा, करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मेरे राहे तलब को आसमां के पार आप लोग
सनदे दिखा रहे हैं। आलिम पढ़ाए पे नाज है, किसी को शागिर्द पे नाज है, किसी को उस्ताद पे नाज है। लोग कहते हैं कि ये मेरा चेला है, कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है, ये जो मेहराबें बनाई है मेरे शागिर्द ने बनाई है, कि ये जो शामियाना लगाया ना मेरे शागिर्द ने लगाया है, ये जो इंतजाम किया ना मेरे शागिर्द ने किया है। जब तुम्हें अपने शागिर्द पे इतना नाज है तो बता मदीने वाले को अपने शागिर्दों पे कितना है ना। लोग फख्र से कहते हैं कि ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है। जब नाम आता है ना उस्ताजों की लिस्ट का, जब बात खुलती है तो कोई कहता मैं आला हज़रत के शागिर्दों में आता हूँ, कोई कहता मैं 3 वास्तों से मुफ्ती आजम के शागिर्दों में आता हूँ, कोई कहता मैं हाफिज मिल्लत के शागिर्दों में हूँ। उस्ताद पे सबको नाज होता है, तो फिर बताओ तो सही हुजूर के शागिर्दों को हुजूर पे कितना नाज होगा, कितना नाज होगा। ये लोग भौंकते हैं हुजूर के सहाबा के खिलाफ। आप तारीख का ये बाप पलट करके देखिए, सिर्फ हम ही अली अली नहीं कर रहे हैं, हुजूर के सहाबा ने अहले बैत का प्यार दिखाया है, सिखाया भी है। पंजतन की क्या अजमत है, ये हुजूर के सहाबा ने सिखाया है। जरा पढ़ के तो देखें तारीख का ये बाप। अल्लाहु अकबर। मेरे जहन में एक बात आ रही है, कौन? उमर फारूक आजम। ये वो उमर फारूक आजम है जो मिंबर पे खड़े होकर कहता है या सारियल जबल। तो महीनों की मसाफत की दूरी पे रहने वाले, मसाफत के फासले और उनकी दूरियों पे रहने के बावजूद भी आवाज कानों तक चली जाती है। तू चीखता है तेरा बेटा नहीं सुनता है, तू बोलता है तेरी औलाद नहीं सुनती है। उमर मिंबर से बोलता है, लश्कर के कान तक आवाज जा रही है। तुझे क्या पता उमर कौन है, कैसा सवारा है मेरे नबी ने उमर को, कैसा बनाया था मेरे नबी ने उमर को। सोच तो सकी कौन है उमर। गैरत क्यों नहीं आती है उमर के खिलाफ भौंकते हुए। मेरे नबी ने कहा था जब तुम नेक लोगों की बातें करना तो मेरे उमर की भी बातें कर लिया करना, जब बच्चों के तस्करे करो तो मेरे उमर के भी तस्करे करना। अल्लाह अकबर। समझ उमर कौन है। जहां पे खलील ने खड़े होकर के दामन फैला के हबीब को मांगा था, वहीं हबीब ने खड़े होकर के झोली फैला करके उमर को मांगा था, और रब ने उमर नबी की झोली में डाला। ऐसा डाला कि जब झोली में नबी के आया है, खुल के नमाजों का भी ऐलान हुआ था, खुल के रब की तौहीद का भी ऐलान होने लग गया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान शहदाए करबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। उमर की बारगाह में सफीर आया। आप आई में बात कर, आज आई कौन? कहने लगा मैं आपका बेटा, क्या काम है आपसे? जरूरी बात, ठहर जाओ, अंदर आने की इजाजत। ये कैसे खालिस लोग थे कि सगे बेटों को भी मशवरों में शामिल नहीं करते, औलाद को मनसब के ख्वाब ही नहीं दिखाए। जबकि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बदरी साहबी है, बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन हजरत उमर ने कह दिया खड़े रहो, जरूरी बात का आप बाहर। कहा कि आधी दुनिया के हुसैन इब्ने अली आए थे, आप बताया क्यों नहीं आए? मुझे खड़े देखा, कहने लगे उमर से मिलना है, अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। मैंने कहा अंदर है। उन्होंने कहा तुम क्यों? कहा मुझे इजाजत नहीं अंदर। तो लौट के जाने लगे। मैंने कहा ठहरे मैं आवाज दूं। कहा नहीं, जरूरी बात होगी, जब बेटे को अंदर जाने की इजाजत नहीं मैं क्यों अंदर जाऊं, मैं ज़ोहर में मुलाकात कर लूंगा। इतना सुना दौड़ लगा दी, हुसैन की चौखट पे आए, दस्तक दी, अंदर से मेरे इमाम निकले। कहने लगे शहजादे तशरीफ लाए थे? कहा जी आया तो था। कहा हुक्म कर देते, आप परेशान हुए, बताइए क्या हुक्म था? आप गए थे, फिर मुझे आवाज क्यों नहीं दिलवाई? कहने लगे आप अमीरुल मोमिनीन हो, दीन की जिम्मेदारी आपके कांधे पे है, इसलिए मैं लौट आया था। जब बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं, मैं कैसे अंदर आ जाता? खुदा की कसम हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगे शहजादे बताओ तो सही, आप कहाँ मैं कहाँ, मेरी औकात क्या है? पगड़ी उतारी और शहजादे के कदमों पे रख दी। फरमाने लगे बताओ तो शहजादे उमर की औकात क्या थी? कौन था उमर को पहचानता? आज जो इज्जतें मिली है तुम्हारे नाना
نانا کے صدقے میں ملی ہے، آج جو عمر کو وقار ملا ہے تمہارے نانا کی نالائن کے صدقے میں ملا ہے۔ شہزادے سب کے لیے پابندی ہو سکتی ہے لیکن نبی کے بیٹوں کے لیے عمر کی چوکھٹ پہ کوئی پابندی نہیں ہو سکتی۔ تم کس عمر کی بات کرتے ہو؟ کس عمر کی بات کرتے ہو؟ خدا کی قسم یہ وہ عمر ہے جس کی مرضی کے مطابق کبھی کبھی آیتیں اللہ قرآن میں نازل فرماتا ہے۔ حضرت عمر ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا صحابہ کا ادب کیا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا اہل بیت سے پیار کیسے کرنا ہے۔ خدا کی قسم خالی علی علی کہہ کے جنت نہیں پاؤ گے، حضور کے باقی صحابہ کو گالی دو اور علی علی کا نعرہ لگاؤ، یہ تو پوچھ کے علی بھی تجھ سے راضی ہیں کہ نہیں۔ وہ تو خدا کی قسم کیسے لوگ تھے، کہتے حق مارا علی کا۔ میں کہتا ہوں ہمارا علی اتنا کمزور نہیں ہے جس سے کوئی اس کا حق چھین لیتا۔ حق تو بڑی بات ہے، کوئی علی سے ایک تنکا نہیں لے سکتا تھا۔ ہمارا علی اتنی پاور والا ہے کہ جب تلوار چلتی تھی آواز آتی تھی شاق مرتا شیر یزداں، قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اگر عمر ناحق ہوتے ہوئے بیٹھ گئے تو کیا یہ الزام حضرت علی کے سر پہ نہیں آتا؟ بولو کون سا دین سنا رہے ہو تم ہمیں؟ کیوں گمراہ کر رہے ہو قوم کو؟ خدا کی قسم ہم بریلی والے ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے۔ بے شک نہ ہم اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم حضور کے صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی، یہ سارے ہمارے ہیں۔ کان کھول کے سن لیا جائے، خدا کی قسم سنے عمر کو۔ آخری بات بتا دوں، سمجھ میں آئے گا تو ایسا جنتی باپ کی جنتی بیٹی ام المومنین کام اتنا سخت تھا کہ بعض صحابہ اکرام بھی خود میرے محبوب کا عالم یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ خود ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے لیکن آج جب گھر میں آئے نا بجلیاں گر گئی، قیامت ٹوٹ پڑی، میں حضور کی جدائی برداشت نہ کر، بے رخی نے مجھے مار۔ میں نے کہا محبوب اجازت دیں تو میں گھر نہ چلی جاؤں، گھر نہ چلی جاؤں۔ بچیوں کا اپنا اصول ہوتا ہے، اگر کوئی تکلیف ہو سوچتی ہیں جا کے ماں باپ سے باتیں کریں گے، دل کے حال بتائیں گے، ٹھنڈے ہوں گے ارمان، کچھ تو کم ہو جائے گا۔ یہ سوچ کے کہتی میں نے حضور سے کہا آقا میں گھر نہ چلی جاؤں، کہتی آج بنا سوچے سمجھے حضور میں بوجھل قدموں سے گھر آئی، سوچا ابا پوچھیں گے بیٹی، ماں تسلی دے گی، کہتی لیکن قربان جاؤں ماں باپ کی وفا پہ، ماں باپ کی وفا پہ۔ جب آج میں گھر میں آئی نا تو میری ماں نے بھی منہ پھیر لیا، آج ابا نے بھی چہرہ پھیر لیا، آج بیٹی سے کوئی حال دل پوچھنے تیار نہیں ہے۔ کہتی کہ بس پھر کیا تھا، میں نے دیکھا باپ مصلی بچھائے ہیں، ماں کے ہاتھ میں تسبیح ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ کہنے لگی میں گھٹ گھٹ کے جینے لگی، پھر میں نے اپنا مقدمہ سپریم کورٹ میں دائر کر دیا۔ میں نے کہا مالک اب عائشہ کا فیصلہ تیری ذات کی طرف سے ہوگا، کوئی سننے والا نہیں ہے عائشہ کی۔ کہنے لگی میں روتی رہی، میں نے مقدمہ رب کی بارگاہ میں دے دیا۔ ادھر میرے نبی کی بے قراری کا عالم نہ پوچھو، اللہ اکبر، آقا کریم بے قرار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سامنے سے آئے، ہاتھ پکڑ کے کہتے یار ابو بکر تیری بیٹی ہے، عائشہ بتا تو صحیح میں کیا کروں، اس موڑ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں، میں کروں تو کیا کروں، بتا تو جو کہے گا وہ کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ عائشہ بے شک میری بیٹی ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، اگر میں یہ کہہ دوں آقا میری بیٹی بے قصور ہے اور آپ مان جائیں تو دنیا کہے گی بیٹی تھی، اس لیے ابو بکر حمایت کر گئے۔ نبی نے مان کیسے لیا ابو بکر کے فیصلے کو؟ میرے نبی سے کہتے ہیں ابو بکر آقا بیٹی کا معاملہ ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ابو بکر بھی گردن جھکا کے چلے گئے۔ آقا پھر بے قرار ہیں، سامنے سے حیدر کرار آ رہے ہیں کہ یار علی تو میرا
بھائی ہے, تو بتا کیا کیا جائے, میں اتنا پریشان ہوں, عائشہ کو لے کر کے کیا کرنا ہے. حضرت علی کہتے ہیں آقا آپ ایک اشارہ کریں, سینکڑوں باپ بیٹیاں لے کے حاضر ہو جائیں گے, آپ کے لیے کس چیز کی کمی ہے, آپ اداس کیوں ہو رہے ہیں. آقا کریم فرماتے ہیں علی اپنا مشورہ دے کے گئے, میں نے دیکھا سامنے سے میرا یار عمر آ رہا ہے, میں نے عمر کو آتے دیکھا, میں نے کہا عمر ٹھہر تو سکی, تو ذرا بتا کیا کرنا ہے, تجھے تو معلوم ہے کیا باتیں چل رہی ہیں, لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں جی یا رسول اللہ سب کچھ سنا ہے. کہا عمر تو بتا کیا کرنا ہے. آقا فرماتے ہیں میرے عمر نے مجھ سے 2 سوال کیے تھے, کہا محبوب مجھے 2 سوالوں کے جواب دیں. کون سے سوال؟ کہا آقا بتائیے کیا آپ کے پسینے سے کبھی بدبو آئی؟ کہا کبھی نہیں آئی ہے. کیا آپ کے بدن پہ کبھی مکھی بیٹھی؟ کہا کبھی نہیں بیٹھی. کہا محبوب پھر اداس کیوں ہوتے ہیں؟ جو رب آپ کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا ہے وہ آپ کے بستر پہ کسی ناپاک عورت کو کیسے آنے دے سکتا ہے؟ اگر عائشہ ناپاک ہوتی رب کبھی تیرے بستر تک نہیں آنے دیتا, اور جب آئی ہے خدا کی قسم پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن تیری عائشہ کسی قیمت پہ ناپاک نہیں ہو سکتی. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان اہل بیت اطہار, فیضان صحابہ کرام, علماء اہل سنت. فرماتے ابھی عمر کے جملے ختم ہوئے تھے اتنے میں جبریل آ جاتے اور قرآن نے عائشہ صدیقہ کی برات کی قسم یہ عمر ہے. پھر کہتے ہیں شکر رب کا اس نے ہمیں سے بھی پیار کر کی قسم کالے کپڑے پہن کے آپ کی کی قسم سب سے پکے بریلی والے علی والے حیدر پہ بات کی جائے رات پہ آئے تو مہینے کا وہ علی کی ذات, بس اتنا سمجھ لو علی وہ ہے اس کے بارے میں اپنی بیٹی کا انتخاب, خاتون جنت کو جن کے لیے میرے نبی نے منتخب, یا ایسے کہہ لو جن کو خاتون جنت کے لیے منتخب خدا حضرت میں مولا اس کا, اس کا میں مولا اس کا, علی مولا, اس کا علی مولا. یاد رکھیے گا بگڑ جائیں تو سمجھ لینا یہ جہنمی ہے, چہرے کھل جائیں نام سن کے تو سمجھ لینا جنتی ہے. سبحان اللہ. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس کا میں مولا اس کا, آگے والے خالی ساتھ ہیں, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کی قسم دیکھ قابل آ جواب اب وہ ہے قوم کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا, دلہن ہے وہ کون ہے, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, راکعہ, ساجدہ, قائمہ, حافظہ, قاریہ, عالمہ, فاضلہ, مفتیہ, سیدہ کائنات, خاتون جنت فاطمہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ایک دلہن اور وہ دلہا آنگن میں جو کلی کھلی ہے, ایک کلی کو حسن کہتے ہیں, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی
زہرا نے چلی جس میں حسین اور حسن حسن. کمال کی بات ہے دار لوگ بیٹھے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے کائنات میں سب سے افضل ذات عورتوں میں خاتون جنت بے شک حضور کی بیٹی کی ذات. اور کیوں نہ ہو سیدہ کائنات میرے حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے خاتون جنت. اور اللہ نے یہ شان عطا فرمائی. دنیا کی ساری عورتوں کی بات کرتا ہوں, کوئی عورت ایسی نہیں جس کو رب خوشیاں عطا کرے اور اس کو عورت والے عوارضات لاحق نہ ہو سوائے خاتون جنت. یعنی ہر عورت کی مہینے میں سال میں نمازیں چھوٹتی ہیں, روزے قضا ہوتے, لیکن خاتون جنت کی وہ ذات ہے جس کی ایک رکعت بھی قضا نہیں. بے شک حق ہے. دنیا میں کوئی ایسی عورت ہو تو لا کے دکھاؤ. حسن سحری کے وقت آتے ہیں, فجر پہ خاتون جنت مصلی بھی چلے. اور یہ صرف حسن کے ساتھ نہیں, حسین آئے تب بھی نماز قضا نہیں, سیدہ زینب آئی ہے تب بھی نماز قضا. اللہ نے آپ کو یہ پھول بخشے, ایک سجدہ تک قضا نہیں ہوا خاتون جنت. بتا اگر ماں ایسی ہو, باپ ایسا ہو, تو پھر بیٹے کیسے ہوں گے. کبھی کبھی لوگ جب بیان کرتے ہیں نا حسین نے نیزے پہ قرآن, میں کہتا ہوں عجیب مسئلہ ہے, آپ کی گود میں قرآن سننا نہیں. کیا بات ہے. اگر ماں دودھ پلاتے ہوئے قرآن پڑھے تو پھر بیٹے پہ لازم ہے کہ وہ نیزے پہ بھی چڑھ کے قرآن. حد ہوتی ہے جس کے راتوں کے سجدے اتنے لمبے, جو یہ کہتی تھی اللہ اتنی لمبی رات بنا کہ تیری فاطمہ جی بھر کے سجدہ کرے, پھر اس کا بیٹا اگر سجدے میں سر نہ دیتا تو کہاں دے. جس ماں کے سجدے مکمل نہ ہو اس بیٹے کا سجدہ کیسے مکمل ہو جاتا. خدا کی قسم خاتون جنت نے سجدے کیے, راتیں ختم ہو گئی, سجدہ ختم نہیں ہوا. پھر بیٹے نے سجدہ کیا تو ظاہری زندگی ختم ہو گئی, سجدہ ختم نہیں, سجدہ ختم نہیں ہوا. یہ سمجھنے والی باتیں ہیں. کئی بار کچھ کتے بھونکتے ہیں, کہتے جی اگر یہ اتنے پہنچے ہوئے تھے تو بتایا کیوں, کربلا کے حوالے سے بیٹوں کو کیوں نہیں بتایا یا بچایا کیوں نہیں. سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, انگوٹھے کا دور نہیں. یہ الگ بات ہے کہ دنیا پھر سے انگوٹھے پہ لوگ. پھر فنگر پہ لوٹا ہے, پھر لوٹا ہے. سارے پڑھے لکھے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر باپ ڈی ایم ہو, ایس ڈی ایم ہو, کیا اس کا بیٹا بنا امتحان کے کسی لے گا. باپ ایس ڈی ایم یا ڈی ایم جو بھی ہے تو بیٹے کو ایگزام دینا ہے, امتحان کی صف میں بیٹھنا ہے, پاس ہوگا تبھی منصب ملے گا, تبھی ڈگری ملے گی. مگر حسین تیری عظمتوں کو سلام, ماں کی گود میں آیا, نبی نے کہا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ابھی کوئی حج آپ کے ذمہ نہیں, ابھی زکوٰۃ آپ پہ فرض نہیں ہے, ابھی آپ نے جنگ نہیں لڑی ہے, ابھی دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں نہیں دی ہیں, لیکن منصب پہلے ملے. پھر منصب پہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا, گھر کی بات تھی اس لیے بانٹ دیا گیا. خدا کی قسم دنیا جانتی تھی نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. آقا نے کہہ دیا ہے میرے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں, تو پھر یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. لیکن یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی خاتون جنت نے بیٹوں کی تیاری کرائی. حیدر کرار نے بیٹوں کو صبر سکھایا ہے, پوری زندگی بیٹوں کی تربیت کی ہے, اور اسی دن کے لیے سوارا تھا کہ اگر دین کربلا میں مشکل میں آ جائے تو بیٹے قدم پیچھے نہیں ہٹانا ہے, مصلحت کی طرف نہیں دوڑنا ہے, عظیمت کی طرف جانا ہے, کر لٹا دینا ہے, دین بچا لینا ہے, تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ہر مسئلے پہ جا کر کے مصلحت کو آگے کیا جا سکتا ہے. لیکن جب بات دین کیا جائے تو پھر مصلحت نہیں بلکہ نبی کی شریعت کو سب سے آگے رکھا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت. یہ حلقے کی دروغ کی طرف سے ایک اعلان ہے.
جو لڑکے گھوم رہے ہیں گاؤں میں، یا تو جلسہ گاہ میں بیٹھ جائیں، یا تو نہیں بیٹھتے ہیں تو ہم انہیں پکڑ کے تھانے لے جائیں گے، یا پھر جلسے کو بند کرائیں گے۔ یہ میں گزارش کرتا ہوں، تقریر آخری تقریر چل رہی ہے، میرے بھائی جو گھوم رہے ہیں گاؤں میں وہ گھومنا بند کریں، جلسہ گاہ میں آ کے بیٹھیں۔ تیاری کریں، اب آپ گھر میں مکمل شہادت بیان کریں۔ شہادت کربلا میں کتنی شہادت؟ قیامت رکھ کے جو بول گئے کتنی؟ ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں، اگر پتہ نہیں تھا بتائیں میرے امام، بس ہم ہیں اپنے بیٹے آیا تھا اکبر، جب ہمارے بابا نماز پڑھاتے تھے حسن کی تھی کہ وہ اذان پڑھاتے، پھر جب یہ ذمہ داری بھائی حسن کے ذمہ آئی تو پھر اذان میں نے پڑھی، اب مصلی کی ذمہ داری میری ہے تو اب اذان کی ذمہ داری اکبر کی۔ چاہیے فجر کی اذان بھی پڑھنی ہے، آپ گئے فجر کی اذان پڑھی، واپس آئے والد کی بارگاہ میں کہتے ہیں اذان تو پڑھا آیا ہوں، میدان دیکھنے گیا نا کسی خاتون کو روتے ہوئے، اس کے سر سے لے کے پیر تک چادر تھی، چہرہ تو نہیں دیکھا، پردے والی کوئی خاتون، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے دوپٹے کے کونے سے زمین صاف کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ میرے امام نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو آ گیا، آپ نے فرمایا ابا جی اس خاتون سے ہمارا کوئی رشتہ تو نہیں، آپ کیوں رو رہے؟ فرمانے لگے بیٹے تم جس خاتون کی بات کر رہے ہو ماں فاطمہ زہرا، خود بتا مجھے، سوچ اور بتا، جو یہ کہتے انہیں خبر نہیں تھی، پتا ہوتا تو بچا لیتے، پتا نہیں تھا تو شہادت سے پہلے کربلا، اور ٹھیک اسی جگہ جہاں میرے امام کو آنا تھا گھوڑے سے نیچے، اسی زمین پہ جگہ صاف کی ہے۔ غیرت آنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ تم کلمہ پڑھنے کے باوجود ٹوپی رکھ کے کہتے ہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، بہتر نظریے تو ان کے بارے میں غیر مسلم ہو، ہندو بھی جانتا ہے کہ یہ عظمتوں والے لوگ، ان کا دیا تو کھائے، امام نے کہا تھا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے، منکر جب کھانے غرانے والے، شرم آنی چاہیے، حیرت آنی چاہیے۔ کربلا شریف ایک دن کی شہادت یہ پوری زندگی کا سبق، پوری زندگی کا سبق پڑھا دیا ان 3 دنوں میں۔ ہم نے سمجھا نہیں، کئی بار لوگ کہہ دیتے ہیں کربلا میں شہادت ہوئی، گھر چھوڑتے وقت آدمی کے کلیجے پردیس جاتے ہیں، آپ میں بھی کتنے لوگ پردیس جاتے ہیں، مشکل ہوتا ہے، اپنا گھر تو گھر ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر چھپر چھوڑ کے محل میں بھی پردیس میں لیٹنے ملے نا تو وہ نیند محل کے بستر پہ نہیں آتی جو اپنے چھپر پہ زمین پہ لیٹنے ملے۔ کہ سب کو اپنا وطن اتنا پیارا ہے، سوچ اگر تجھے مجھے سنبل پیارا ہے، مراد آباد پیارا ہے، پھر حسین کو مدینہ، خیال کریں مدینہ کتنا پیارا رہا ہو، انہوں نے مدینے سے کتنا پیار کیا ہوگا، جبکہ مدینہ شریف سب کا پیارا ہے، جس کا شہر ہے اس کا بھی اور جس کا نہیں ہے اس کا بھی۔ حج کر کے لوگ آتے ہیں، پلٹ کے آتے ہیں، وہاں سے لوٹنا کسی عاشق سے، اللہ ایسا ہے جیسے روح بدن سے نکل گئی، لوٹا کے مدینے سے عبید اپنا بدن ہی، جو روح تھی وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے، جو مدینے سے لوٹ آتے ہیں نا روح ان کی وہیں رہ جاتی ہے، جب بھی سلام پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے گنبد خضرا کی جالیاں ہوتی ہیں، تو یہ تیرے میرے لیے اتنا پیارا ہے مدینہ۔ پھر حسین کے لیے حسین نے وہ شہر مکہ شریف آ گئے، وہ بھی چھوڑ دیا، پھر آگے کربلا شریف، پھر کربلا شریف کی کہانی، کی قسم اللہ آپ کو سلامت رکھے، شکر ادا کریں رب نے ہمیں اور آپ کو حسین والا۔ ہم کربلا والوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارے مقدر کی بات ہے، یہ ہمارے نصیب کی بات ہے۔
بڑی برکت والی کربلا شریف گئے. جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ شہزادوں کی جنگ تھی، شہزادوں کی جنگ ہوتی ہے، یا مسئلہ یہ ہوتا کہ صاحب اقتدار کی لڑائی تھی، اقتدار کی لڑائی میں کوئی 7 سال کی سکینہ نہیں لے کے جاتا، کوئی بیمار زین العابدین کو تو نہیں لے کے جاتا ہے، ہاں چھوٹے چھوٹے بھانجے تو اقتدار کی جنگ میں بہنیں نہیں لے جائی جاتی. اقتدار کی جنگ ہوتی تو عورتوں کو نہیں لے جایا جاتا. کچھ اور ہے، خود حضرت حر نے بیان کیا تھا جب میرے امام نے خطبہ دیا اور حضرت حر بے قرار تھے تو شمر نے کہا تھا حر کیا بات ہے آج کو زیادہ بے قرار نہیں لگ رہا ہے؟ تجھے دستے کا سپر سالار بنایا ہے پھر اتنا بے چین کیوں ہے؟ تو باتوں نے تجھے کیا کر دیا ہے؟ اس نے کہا یار مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنا سب کچھ کرو گے، مجھے تو یہ پتا تھا خالی مصطفیٰ کے شہزادے کو مجبور کر کے بیعت لی جائے گی، اتنا نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے گر جاؤ گے، نبی کے خون کے پیاسے ہو جاؤ گے. اگر اتنا پتا ہوتا تو میں راستہ قطعی نہیں روکتا. اللہ اکبر. جب حر نے اتنا کہا شمر نے کا ارادہ کیا ہے؟ کہ میں یہ سوچ رہا ہوں ایک طرف جنت کا دروازہ ہے، دوسری طرف جہنم کا دروازہ ہے، کروں تو کیا کروں؟ کہا حر تیری مرضی ہے، دیکھ ادھر اقتدار ہے، دولت ہے، ادھر سب کچھ ہے، ادھر نہ جانا، ادھر کچھ بھی نہیں ہے. میرے امام کے خطبے کے بعد حر کی بے قراری نے جب ان لوگوں کے دل پہ بے قراری پیدا کی، سوچنے لگ گئے اگر ایک حر گیا تو ہماری جماعت ٹوٹ جائے گی. مگر خدا کی قسم حر کو روکنے کی کوشش کی، آپ نے سب کو ٹھکرایا. کہا سنو دنیا کی دولت تمہیں مبارک ہو، حسین کے قدموں کی خاک مجھے مبارک ہو. لکھا تھا کسی نے، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے. مدینے والے کہلاتے خود بھی کربلا شہید. تاریخ پڑھو تو لگتا ہے امام حسین کی شہادت پہ تو مکمل ہو گئی. ان جہاں امام حسین کے صبر کون سے ستم ہوئے، کون سے لوگ کہتے ہیں گھوڑے پہ بیٹھے گئے یا جو بھی ہوا، لیکن میں یہ سوچ کے کبھی کبھی ٹوٹ جایا کرتا ہوں محلہ میں انتقال ہوتے ہیں، کسی کا ایک جوان جاتا ہے پورا محلہ تسلی دینے کے لیے آتا ہے، باپ کا بیٹا جوان چلا جاتا ہے، لوگ کندھے پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں صبر کیجئے، سنبھل کے چلیے، کہتے ہیں سنبھال کے لے کے چلو. جوان باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہے، اس کی کمر جھک گئی ہے، اس سے چلا نہیں جاتا ہے. جن گھروں کے اندر سے سہارا چلا جاتا ہے ان یتیموں سے کھانے نہیں کھائے جاتے ہیں، بیواؤں کے حلق سے لقمے نہیں اترتے ہیں. محلے کی عورتیں جا کر کے بیوہ کے پاس بیٹھتی ہیں، ہاتھ سے منہ میں لقمے کھلاتی ہیں، صبر کر چل تیرا گھر والا چلا گیا. لیکن ان کا ساتھ بھی کب تک ہوتا ہے؟ رات کے 12 بجے تک. پھر سب محلے والے بھی کہہ کے اٹھ جاتے ہیں چلو جی اب چلتے ہیں، سونے کا وقت ہو گیا ہے. جب دنیا چھوڑ کے چلی آتی ہے تو یتیم بیوہ کو دیکھ کے روتے ہیں، بیوہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے روتی ہے، بیوہ سوچتی ہے بچوں کا سہارا کون بنے گا. بچے دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، امی جان آج کے بعد ہم کس کو آواز دیں گے؟ مگر واہ رے حسین تیری ہمت کو سلام، تیری جرت کو سلام. تیرا ایک نہیں تو اکتر اٹھا کے لایا تھا، لیکن آج کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، کوئی بازو پکڑ کے سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک چلا جاتا ہے تو خاندان کے خاندان روٹی کھلاتے ہیں، یا تو کوئی زینب کو ایک گھونٹ پانی پلانے والا نہیں، شہربانوں کو تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. اہل بیت اطہار کا چمن پوری طرح اجڑ چکا ہے. ایک بچا ہے زین العابدین، وہ بھی کبھی ہوش میں آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے. مگر قربان جاؤ کربلا والوں کی عظمت پہ، تاریخ گواہ ہے خیمے لٹتے رہے لیکن زینب کی نماز قضا نہیں ہوئی، آپ کے کانوں کی بالیاں نوچی گئی لیکن سجدے نہیں چھوٹے، آگ لگ گئی خیموں کو لیکن نماز نہیں چھوٹی. تاریخ گواہ ہے کہ جب خیمے چل رہے تھے عورتوں کی چیخیں نکل رہی تھی، علی کی زینب کہہ رہی تھی خبردار خیمے چلے تو جل جائیں لیکن رب کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، ایک سجدہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے. تاریخ گواہ ہے ایک ایک سجدے کو وقت پہ عطا کیا ہے کربلا والوں نے.
شریعت کے ایک قانون کی حفاظت کی ہے، ایک ایک قدم سنبھال کے رکھا ہے کربلا میں. کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، میں تو سوچنے لگ جاتا ہوں جب بیٹے کی لاش سامنے آتی ہے، ماؤں کے دوپٹے کہیں ہوتے ہیں، کپڑے کہیں ہوتے ہیں، ہوش نہیں ہوتا ہے. چند باتوں کے لیے منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے، تو جملوں کے لیے ہوش میں لا کر کے اس کو سنبھالا جاتا ہے. مگر فاہر زینب تیری جرت کو سلام، تیری ہمت کو سلام. ایک ایک بھتیجا تیری نگاہ کے سامنے ہے، بھائی کی لاش بھی سامنے ہے، خاندان کے کٹے سر تیرے سامنے تھے، لیکن تو نے ہوش نہیں کھویا. ہم جانتے ہیں اگر تیرا ہوش چلا جاتا تو امت کو ہوش کون دلاتا؟ اگر تیرے قدم پھسل جاتے تو امت کے قدم کون سنبھالتا؟ ایک ایک لمحے حفاظت کی ہے. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، جس زین العابدین کو بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، ہوش آ رہے تھے، ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی. سیدہ زینب سامنے آئی. لوگ کہتے ہیں مجبوری تھی، نہیں، علی کی بیٹی کا تیور دیکھو. جب امام زین العابدین کو قتل کرنے کی باری آئی، یزیدی آگے بڑھے، حضرت امام زین العابدین کو قتل کرنے کے لیے سیدہ زینب آگے آ گئی. چہرے پہ پردہ پڑا گئے، تیور بدل گئے، لہجہ علی کا تھا. خبردار، جرت نہ کرنا، یہ مت سمجھنا علی کا گھر ویران ہو چکا ہے. اگر ایک بھی قدم بڑھایا تو اب علی کے تیور علی کی بیٹی دکھا دے گی. اس کے بازو میں تمہیں علی کی طاقت نظر آئے گی. وہ لہجہ تھا سیدہ زینب کا کہ ایک ایک کے ہاتھ کانپ گئے، تلواریں چھوٹ گئی. کسی میں جرت نہیں تھی امام سجاد کی طرف قدم بڑھا دیتا. مگر تاریخ کا یہ باب بھی کتنا دردناک باب ہے. جب رات کی پہلی آئی ہے یار، جب کسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، لوگ اس گھر میں رات بھر نہیں سو پاتے ہیں. لگتا ہے تنہائی سے ڈر، لگتا ہے اندھیرے سے ڈر. اس بستر پہ کوئی نہیں لیٹتا جس پہ باپ نے دم توڑا ہو، اس چادر کو کوئی نہیں اوڑھتا جس پہ گھر والا چلا گیا ہو، اس دوپٹے کو کوئی بیٹی سر پہ نہیں رکھتی ہے جس کو اوڑھ کے ماں دنیا سے گئی تھی. خدا کی قسم ہمارا حال یہ ہے. مگر فاہر زینب تیری جرت کو سلام. بکھرے ہوئے لاشیں اٹھائے علی کی بیٹی نے، رکھ کے ایک جگہ لا کر کے اور بیٹھ جاتی ہے مقتل میں. حیدر ایک کر